الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. محترم برادران اسلام، عزیزان ملت، اسلام کے غیور نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی جس آیت کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا، اس میں اللہ رب العزت نے ہماری تخلیق کا مقصد بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں پیدا کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لیعبدون کی تفسیر مفسرین نے لیعرفون سے کی ہے. مراد میری معرفت کے لیے پیدا کیا، میری پہچان کے لیے پیدا کیا. انسان جب دنیا کے اندر نہیں آیا تھا، عالم ارواح میں تھا، اس وقت اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی روح سے اقرار لیا تھا، اپنی ربوبیت کا ثبوت لیا تھا کہ بتاؤ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ پوچھا تھا. قالوا بلا وربنا، سب نے اس وقت ایک زبان ہو کر کہا تھا آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے خالق اور مالک اور پالنہار ہیں. یہ اقرار کر کے آیا ہے یہ بندہ، یہ انسان اور یہ جنات اقرار کر کے آیا. لیکن جب دنیا کے اندر اس نے آنکھ کھولی، دنیا کی رعنائیاں، دنیا کی سرسبز و شادابی، دنیا کی چمک دمک اور دنیا کی لالا زاری کو جب اس نے دیکھا تو وہ دنیا کی طرف اس قدر مائل ہوا، اس قدر جو ہے اس کی طرف کھینچا چلا گیا کہ اسے وہ اقرار یاد نہ رہا جو اقرار اللہ رب العزت کے سامنے وہ کر کے آیا تھا. وہ اقرار بھول گیا اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ میرے لیے جو کچھ ہے وہ یہی دنیا ہے اور اسی دنیا کی تمام چیزیں ہیں اور اسی میں میری کامیابی ہے اور یہی میرا اول اور یہی میرا آخر ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس انسان کو دھوکہ لگا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے اس دنیا کی حقیقت کو بیان کر دیا. قرآن میں اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا
ولعب، دنیا کی زندگی محض لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، دھوکہ ہے۔ جیسے آدمی سویا ہوا ہے، خواب کے اندر بہت کچھ وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بنگلے بن چکے اور جو ہے میں فلاں گاڑی کو لے کر کے آ گیا اور میرے اتنے کاروبار چل رہے ہیں اور مجھے لوگ دولت مند کہتے ہیں، مجھے لوگ بہادر کہنے لگے ہیں، مجھے لوگ جو ہے ثروت اور مال و دولت رکھنے والا کہنے لگے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا خواب دیکھ رہا ہے، لیکن یہ خواب اس کے لیے دھوکہ ہے۔ جب بیدار ہوتا ہے تو کچھ نہیں، اس کی حقیقت کچھ ہے ہی نہیں۔ اسی طرح اس انسان کو دنیا میں آنے کے بعد دھوکہ لگا ہے، وہ یہ سمجھ چکا ہے کہ میں یہاں ہمیشہ رہنے آیا ہوں، وہ یہ سمجھ چکا ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں اور دنیا کی چیزوں میں میرے لیے راحت، چین اور سکون چھپا ہوا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک مالدار انسان جس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں، ایک وہ صحت مند انسان جس کے پاس صحت کی کوئی کمی نہیں، ایک طاقتور انسان جس کو طاقت کے اندر کوئی کمی نہیں، لیکن آپ اس سے پوچھئے کہ اے مال و دولت رکھنے والے انسان، تیرے لیے اس مال و دولت کے اندر چین و سکون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، کھانا بھی وقت پر میسر نہیں، کھانا بھی وقت کے اوپر جو ہے نہیں مل رہا ہے، اور دنیا کے چکر میں ایسا بھاگ رہا ہوں کہ نہ بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کر پا رہا ہوں، نہ اللہ کے حقوق کو ادا کر پا رہا ہوں، نہ پڑوسیوں کے حقوق کی طرف میری کوئی نگاہ ہے، نہ رشتہ داروں کے حقوق کی طرف میری کوئی نگاہ ہے۔ بس میں تو ایک دیوانہ مجنون اور پاگل کی طرح اس دنیا کے حاصل کرنے میں اور اس دنیا کو بٹورنے میں ایسا لگا ہوں کہ دنیا آگے بھاگی جا رہی ہے اور میں پیچھے چلا جا رہا ہوں، ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ اس دنیا نے ہمیں چکر میں ڈال دیا، اور اسی دنیا کی رعنائیاں اور چمک دمک کو دیکھ کر کے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ بہک گئے، گمراہ ہو گئے، اللہ رب العزت سے دور ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے کسی کو سلطنت عطا فرمائی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت کا نائب بن کر اس سلطنت کا صحیح معنی میں حق ادا کرتا، انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا پیغام پیش کرتا، لیکن اس سلطنت کے غرور میں اس نے ظلم و زیادتی شروع کر دی، اس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ شروع کر دیا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، آئی ایم سم تھنگ، میں ہی سب کچھ ہوں۔ آپ دیکھیے فرعون کو اللہ رب العزت نے بڑی سلطنت کا مالک بنایا، اور اللہ رب العزت نے صحت سے مالا مال کیا، مال و دولت سے مالا مال کیا، سب کچھ نعمتوں سے مالا مال کیا، لیکن اس سلطنت کے غرور میں اس نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ بجائے انصاف کرنے کے اس نے ظلم و زیادتی شروع کر دی۔ اللہ رب العزت نے اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور ایسا ڈبویا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بتا دیا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، کہ اللہ رب العزت نے اس کا انجام ایسا برا کیا ہے کہ اس کو صرف اس زمانے کے لوگ ہی نہیں بلکہ اگلے اور پچھلوں کے لیے عبرت بنا کر کے رکھ دیا، کہ جتنے بھی قیامت تک لوگ آئیں گے عبرت کی نگاہ سے اسے دیکھیں گے کہ دیکھو یہ بھی ہماری طرح ایک انسان تھا، اللہ رب العزت نے سلطنت سے مالا مال کیا تھا، سلطنت کے غرور میں اس نے اپنی رعایا کے اوپر ظلم کیا، اس نے اللہ کے حقوق کو پامال کیا، اس نے انا ربکم
الاعلیٰ کا دعویٰ کر دیا۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اپنی بطش شدید اور اپنی سخت گرفت کا مظاہرہ کر کے دکھایا، اور ایسی عبرت اور ایسا نمونہ بنا دیا کہ لوگ اس کو جو ہے ہمیشہ اللہ رب العزت کا بڑا دشمن، اللہ کا باغی سمجھ کر کے اسے یاد کریں گے۔ آج مسلمانوں کے اوپر حالات ہیں، مسلمان یہ نہیں سوچتا کہ آخر یہ حالات کیوں ہیں، یہ پریشانیاں کیوں ہیں۔ کوئی انسان روزی روٹی کے معاملے میں پریشان اور سرگرداں پھر رہا ہے اور اسے روزگار نہیں مل رہا ہے، اور ایسا دیوانہ گھوم رہا ہے کہ کبھی کبھی وہ یہ سوچنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ پہلے میرا دھندا اچھا چلتا تھا، میرا کاروبار اچھا چلتا تھا، میرا روزگار بہترین طریقے سے چل رہا تھا، پتہ نہیں کسی نے سحر کر دیا، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے آسیب کر دیا، کسی نے کیا کر دیا، یہ سوچنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ روزی کا مالک اللہ ہے۔ جس خدا نے تجھے پہلے لب بھر بھر کر کے روزی دی، اسی خدا نے تیری روزی کو کم کر دیا ہے۔ تیری نگاہ اس اللہ کی طرف کیوں نہیں گئی؟ تو نے اس اللہ کے سامنے ہاتھ کیوں نہیں اٹھائے کہ اے اللہ، تو نے جو ہے 2 سال پہلے مجھے بہترین رزق سے مالا مال کیا تھا، کم وقت میں زیادہ روزگار کماتا تھا، آج پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ میرا دھندا چلتا ہی نہیں۔ روزی کا مالک تو ہے، تو نے پہلے بھی روزی دی، آج بھی روزی دے گا اور آئندہ بھی روزی دیتا رہے گا۔ تو رزاق ہے، آج بھی مجھے جو ہے نعمت والی برکت والی روزی سے مالا مال فرما۔ نہیں جاتا ہے، انسانوں کے پاس جا کر کے سرگرداں اور مارا پھر رہا ہے۔ انسان کیا دے گا؟ انسان محتاج ہے، ارے ہر ایک انسان محتاج ہے۔ وہ محتاج دوسرے محتاج کی کیا مدد کرے گا؟ مدد تو وہ کرتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے۔ ہمیں تو اللہ کی طرف نگاہ ہونی چاہیے۔ اگر روزی وسعت کے ساتھ مل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اگر روزی کے اندر تنگی آ گئی، اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، ہم صبر کریں گے، اللہ سے مانگتے رہیں گے، وہیں سے دروازے کھلیں گے۔ کوئی انسان آل اولاد کے اعتبار سے پریشان نظر آ رہا ہے کہ آج اولاد اس کی نافرمان بنتی چلی جا رہی ہیں، اسے کوئی بات سمجھانے جاتا ہے تو وہ الٹا اس کے اوپر وار کرتا ہے، وہ اس کی بات کو کاٹ دیتا ہے، اس کی بات کو جو ہے پس پشت ڈال دیتا ہے۔ لیکن اس انسان نے کبھی سوچا نہیں کہ آج میری اولاد نافرمان کیوں بن گئی، کیا وجہ ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے تجھے بہترین اولاد دی تھی، اس اولاد کی صحیح معنی میں تربیت کا حق دیا تھا، تو نے اس حق کو ضائع کر دیا، جس کا نتیجہ ہے کہ آج اولاد تیرے ہاتھ میں رہے۔ لیکن اولاد کی نافرمانی کے اوپر وہ اتنا مجبور ہو گیا، ادھر تعویذ دینے جا رہا ہے، ادھر تعویذ دینے جا رہا ہے۔ اللہ کے بندے، جو حق اللہ رب العزت نے تجھے دیا تھا، اس حق کو ضائع کرنے کی وجہ سے یہ نقصان اور یہ پریشانی تیرے اوپر لاحق ہوئی ہے، لیکن نگاہ جاتی ہی نہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ بیوی ہماری مانتی نہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں نے بیوی کے اوپر بہت ظلم ڈھائے ہیں، یہ کبھی نہیں سوچا۔ میں نے بیوی کے جو ہے حقوق کو پامال کیا ہے، اس کے حقوق کو ضائع کیا ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج بیوی میری ماننے کے لیے تیار ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں سوچے گا، جو پوائنٹ ہے، جس جگہ زخم لگا ہوا ہے وہاں علاج نہیں کرے گا، جہاں زخم نہیں لگا ہے وہاں علاج کرنے کے چکر میں جائے گا اور کہے گا مولانا کوئی تعویذ دے دو، پتہ نہیں پہلے تو بہت اچھی تھی لیکن آج جو ہے معاملہ نرم گرم چل رہا ہے، برابر نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ کوئی پتہ نہیں کسی رشتہ دار نے ایسا کچھ کر دیا۔ رشتہ دار کیا کرے گا؟ رشتہ دار کی کیا طاقت ہے؟ اللہ طاقت والا ہے، کسی کی کوئی طاقت نہیں۔ انسان کیا کر سکتا ہے؟ انسان میں ہے بھی کیا کہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ ارے اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔
جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اتنا یقین ہو۔ اور اللہ کے نبی نے صبح شام کی اور آفت و مصیبت کی اور پریشانیوں کی، بیماریوں کے دور ہونے کی جو دعائیں بتلائی ہیں، ان دعاؤں کا ہم پابندی کے ساتھ ورد کریں، پھر بتلاؤ کہ کس سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ارے ہم اہتمام تو کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا پڑھ لو، ایک دعا، اور پھر اس دعا کی تاثیر دیکھو، آپ کو جو ہے اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آئے۔ دعائے انس پڑھنے کا کوئی اہتمام ہی نہیں کر رہا ہے۔ صبح میں دعائے انس کا اہتمام کرو، پھر کہو کہ جو ہے کوئی تم پر جادو کرتا ہے کہ نہیں۔ جادو کرنے والا کر کر کے تھک جائے گا، لیکن اس کے اوپر جادو نہیں چل سکے گا۔ اتنی طاقت اور اتنی تاثیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعاؤں کے اندر موجود ہے۔ تو ہم کیوں دنیاوی چیزوں کی طرف بھاگ رہے ہیں؟ ہمارے پاس خزانے ہیں، اللہ کے نبی نے ہر جگہ ہماری رہبری کی ہے، ہر موڑ پر اپنی امتی کو ایک ایک چیز بتلائی ہے، جہاں وہ پھنس رہا ہے اس کا سولوشن بتلایا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا بندہ اپنے نبی کی ہدایات کو چھوڑ کر دنیا کی چیزوں کی طرف بھاگا جا رہا ہے۔ اور انسان آج بہت حالات میں ہے۔ کیوں حالات میں ہے؟ کہ ہم پر اللہ رب العزت نے جو حقوق عائد کیے تھے، جو فرائض ہمیں دیے تھے، اس کے اندر ہم نے بہت کمی کوتاہی کی۔ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے اعمال کو ہم نے ضائع کر دیا، ہم نے پامال کر دیا۔ تو پھر دنیا کے اندر حالات اگر نہیں آئیں گے تو کیا آئیں گے؟ آپ جانتے ہی ہیں کہ سب سے پہلے اس دنیا کے اندر قتل کرنے والا جو انسان ہے وہ قابل ہے۔ قابل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا۔ اس قتل والے گناہ سے پہلے دنیا کے اندر امن و امان، چین، سکون اور جو چیزیں اللہ رب العزت نے اگائی ہیں اس میں برکتیں، سمندر کا جو پانی ہے اس وقت کھارا اور کڑوا نظر آتا ہے، وہ اس زمانے میں بہت میٹھا، شیریں اور ٹھنڈا تھا۔ اور کوئی بھیڑیا کسی بکری کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا تھا، اس کی طاقت ہی نہیں تھی۔ آپس میں مل جل کر کے بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، رہتے تھے، چین سکون کی زندگی گزارتے تھے۔ لیکن دنیا میں ایک بڑا گناہ قتل کا جب صادر ہوا، اس ایک گناہ کی وجہ سے دنیا کا نظام جو ہے فساد سے بدل گیا، اور جو پانی میٹھا تھا وہ پانی جو ہے کھارا بن گیا۔ جو درخت بہترین پھل دیتے تھے، ان درختوں کے اندر جو پھل آنے لگے وہ بہت چھوٹی سائز کے آنے لگے۔ جو لذتیں پہلے تھی وہ لذتیں ختم ہو گئی۔ اور بھیڑیے نے جانوروں کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا، بکریوں کے اوپر، گایوں کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا، اور دنیا کا نظام جو ہے تبدیل ہو گیا، تہس نہس ہو گیا ایک گناہ کی وجہ سے۔ اب بتاؤ کہ یہاں دنیا کے اندر گناہ کرنے والے ہی موجود ہیں، الا ماشاءاللہ۔ کوئی انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں گناہ نہیں کر رہا ہوں؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ بے شعوری میں بھی انسان گناہ کی دلدل کے اندر پھنسا جا رہا ہے، لیکن اس اللہ کے بندے کو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑانے کی توفیق نصیب نہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ مسجدوں کے اندر رونے والے کثرت سے موجود تھے، ان کی آہیں اور ان کے رونے کی آواز مسجد کے باہر سنائی دیتی تھی۔ آج حال یہ ہو گیا ہے کہ چند گنے چنے لوگوں کے علاوہ اللہ کے سامنے رونے والے ختم ہو گئے۔ کہاں حالات سازگار ہوں گے بھائی؟ آج مدرسے کا سروے کیا جا رہا ہے، آج جو ہے اللہ کے بے زبان جانور جس کو ہم گائے کہتے ہیں، بھینس کہتے ہیں، وہ مرے جا رہے ہیں اور جو ہے لاشوں کے ڈھیر لگے جا رہے ہیں۔ تو کیا اللہ اس کو سزا دینا چاہتا ہے؟ نہیں، ان کے واسطے سے سزا ہم کو دی جا رہی ہے، اس لیے کہ جس کا گزران جانوروں کے اوپر ہے، اس کے جانور مر گئے، یہ کیا کرے گا؟ یہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس جو ہے جو کچھ کھانے پینے کا جو ساز و سامان تھا، روزی روٹی کا جو ایک سامان تھا، وہی ختم ہو گیا، کیا کرے گا؟ تو جانوروں کے ذریعے سے انسانوں کو سزا دی جا رہی ہے، اور جو ہے ظالموں کے ذریعے سے انسانوں کو سزا دی جا رہی ہے، لیکن یہ انسان
جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، قربانیوں کا دعویٰ کرتا ہے، نبی کا عاشق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، عاشق خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ بندہ اللہ کی طرف جانے کو تیار نہیں، وہ بندہ اپنے حالات کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، وہ بندہ اپنے برے اعمال کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ہم معافی مانگے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بہت مختصر سی زندگی لے کر کے یہ انسان آیا ہے اور کب چلا جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آج ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کچھ وقت کے بعد کسی کے بارے میں جو ہے یہ اعلان ہو جائے گا کہ فلاں بندہ اللہ کی راہ میں پہنچ گیا، کسی کے بارے میں یہ اعلان ہو جائے گا کہ فلاں بندہ جو ہے فلاں جگہ کے اوپر جو ہے ایکسیڈنٹ کے اندر مر گیا، فلاں بندہ جو ہے بیماری کے اندر جو ہے پریشان ہو گیا۔ پتہ نہیں کیا کیا حالات دنیا کے اندر چل رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آنے والی مصیبت بلاؤں سے پریشانیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ایکسیڈنٹ والی موت سے، اچانک آ جانے والی موت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ اپنے گھر کے اندر سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت ہمیں اپنی بارگاہ میں بلا لے، ایسی ہم جو ہے دعا کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرمائے اور ہمارے روزی روزگار میں برکت عطا فرمائے، اور جو اعمال ہمارے برے ہیں ان برے اعمال کو چھوڑ کر اچھے اعمال کی طرف آنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ رب العزت کے سامنے ہمیں خوب رونے والا بنائے۔ یہی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔